یہ یوگانڈا کے صدر یوویری موسیوینی کی حالیہ تقریر کا ترجمہ ہے جو انہوں نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے کرونا وائرس کے سلسلے میں ان کے غیر ذمہ دارانہ رویے پہ تنبیہ کرتے ہوئے کی۔ خدا کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں، اسے پوری دنیا کا نظام دیکھنا ہوتا ہے، اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ صرف یہاں یوگانڈا میں بیٹھ کر احمقوں کی نگہداشت کرے۔ جنگ کے زمانے میں کوئی کسی سے نہیں کہتا کہ گھروں میں بند ہو جاؤ۔ آپ گھروں میں مقید ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر آپ کے پاس تہہ خانہ ہو تو آپ حالات بہتر ہونے تک خود کو وہیں تک محدود کر لیتے ہیں۔ جنگ کے دنوں میں آپ آزادی کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ اپنی زندگی کی خاطر اپنی آزادی قربان کر دیتے ہیں۔ دوران جنگ آپ بھوک کا شکوہ نہیں کرتے، آپ اس امید پہ بھوکا رہتے ہیں کہ زندگی رہی تو پھر باہر نکل کر کھا لیں گے۔ جنگ کے دوران آپ اپنا کاروبار کھولنے کا مطالبہ نہیں کرتے، آپ اپنی دکان بند کر دیتے ہیں اگر اس کا بھی وقت ملے تو، ورنہ یہ دعا کرتے ہیں کہ جنگ سے بچ جائیں اور واپس آ کر کاروبار دوبارہ شروع کر لیں، بشرط یہ کہ اس دوران میں دکان لوٹ نہ لی گئی ہو یا مارٹر کے گولوں سے تباہ نہ ہو گئی ہو۔ دوران جنگ آپ ہر نئے دن پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ایک اور دن آپ کو زندہ رکھا۔ دوران جنگ آپ اس بات پر قطعاً پریشان نہیں ہوتے کہ آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے، بلکہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں کہ حکومت ان کی جبری بھرتی کر کے اسی اسکول کی حدود میں جو اب فوجی ڈپو بنا دیا گیا ہے، عسکری تربیت کے لیے نہ بلا لے۔ دنیا اس وقت حالت جنگ میں ہے، ایسی جنگ جو بندوقوں اور گولیوں کے بغیر لڑی جا رہی ہے، ایسی جنگ جس میں جنگی سپاہی نہیں ہیں، ایسی جنگ جس کی کوئی سرحد نہیں، ایسی جنگ جس میں کسی جنگ بندی کے معاہدے کی کوئی امید نہیں، ایسی جنگ جس میں جنگی منصوبہ بندی کے لیے کوئی وار روم نہیں۔ اس جنگ میں لڑنے والی فوج بے رحم ہے، اس میں انسانی ہمدردی کا کوئی عنصر قطعی پایا نہیں جاتا، اس کے دل میں بچوں، عورتوں یا عبادت گاہوں کی کوئی وقت نہیں۔ یہ فوج جنگ کی تباہ کاریوں سے لا تعلق ہے، اس حکومت یا نظام حکومت بدلنے سے کوئی دلچسپی نہیں، اس سے زیر زمین دستیاب معدنی وسائل سے کوئی دلچسپی نہیں، بلکہ اسے مذہب، فرقے یا کسی خاص نظریاتی تسلط سے بھی قطعاً کوئی دلچسپی نہیں، کسی خاص نسل کی برتری اس کا مقصد نہیں۔ یہ نادیدہ اور ظالمانہ حد تک مؤثر فوج ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف موت ہے، اس کی شکم سیری ساری دنیا کو موت کا میدان بنانے سے ہی ہوگی، اور اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس کی صلاحیت شک و شبہ سے بالاتر ہے۔ خاص جگہ پہ مرکز یا کسی جاسوسی کے نظام کے بغیر یہ دنیا کی تقریباً ہر ملک میں موجود ہے، اس کی نقل و حرکت کسی جنگی قواعد کے ماتحت نہیں، مختصراً یہ اپنی ذات میں خود قانون ہے۔ اسے کووڈ-19 بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے اپنے تباہ کاریوں کا آغاز 2019 میں کیا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس فوج کی کچھ کمزوریاں ہیں اور اسے شکست دی جا سکتی ہے، اس کے لیے ہمارے اجتماعی اقدامات، تنظیم اور رواداری کی ضرورت ہے۔ کووڈ-19 سماجی فاصلوں میں زندہ نہیں رہ سکتا، یہ صرف اس صورت میں پنپ سکتا ہے اگر آپ اس سے رابطے میں آئیں اور اس سے محاذ آرائی کریں۔ یہ محاذ آرائی کو پسند کرتا ہے، یہ اجتماعی طور پہ سماجی اور جسمانی دوری کی صورت میں ہتھیار ڈال دیتا ہے، یہ حفظان صحت کے اصولوں کے سامنے بالکل معذور ہو جاتا ہے۔ جب آپ اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور انہیں سینیٹائز کرتے رہتے ہیں، یہ ضدی بچوں کی طرح روٹی مکھن کے لیے رونے پیٹنے کا وقت نہیں ہے۔ مقدس کتاب میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ انسان صرف روٹی پہ ہی زندہ نہیں رہ سکتا، تو آئیے ہم اطاعت گزار بنیں اور خالق کی ہدایت پر عمل پیرا ہوں۔ آئیے کہ ہم کووڈ-19 کو ہرائیں، صبر کا مظاہرہ کریں، بہت جلد ہم اپنی آزادی، سماجی و کاروباری زندگی دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ ایمرجنسی کے دوران ہم دوسروں کی خدمت اور دوسروں سے محبت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور پہ عمل پیرا ہوتے ہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔